अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम अहद व पैमान की बात कर रहे थे। और हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान की कसम खाई जा सकती है। तो उसमें मुफस्सिरीन जो हैं वो मुख्तलिफ उनकी आरा हमें मिलती हैं। एक तो ये बात की जाती है कि क्योंकि कलाम जो है वो अल्लाह का है, इसलिए उसकी कसम खाई जा सकती है। मगर ज्यादातर की राय यही है कि कुरान जो है वो हदायत के लिए नाजिल हुआ है, कस्में खाने के लिए नाजिल नहीं हुआ। तो बुखारी की एक हदीस है कि अपने बाप दादा की कस्में ना खाया करो। जो शख्स कसम उठाना चाहे वो अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश रहे। और एक और हदीस है कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज पर कसम खाने को शिर्क कहा गया है। क्यों शिर्क कहा गया है? क्योंकि किसी और चीज को अल्लाह के बराबर कर दिया गया है। तो यहां तक तो ये बात हो रही थी। और आप देखें कि ये कोई जैसे मैंने इसको लिंक किया कि हमने जो हमारी शरीयत होती है वो भी हमारा अहद होता है अल्लाह ताला के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा अहद है जो हम अपने रब के साथ करते हैं। तो ये छोटे छोटे मामलात में अगर हम अपने कस्मों की, अपने कमिटमेंट्स की पासदारी नहीं करेंगे, तो फिर उस अहद की को निभाने की प्रैक्टिस भी हमसे नहीं हो पाएगी। तो उसमें आप देखिए कि ये किस तरीके से हमारी ट्रेनिंग करता है कुरान। एनीवे आगे देखिए, ये मजमून तो जैसे कहा कि अल बकरा में पहले भी आ चुका था, लेकिन डेवलपमेंट क्या है इसके अंदर कि अगर कसम तोड़ दें तो फिर क्या करें। यानी वो कसम जो जो दिल से खाई हुई है, पूरी ईमानदारी के साथ खाई है, अगर वो तोड़ दें तो फिर क्या करें। फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन मिन औसती मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। तो कफारा है इसका 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना। तो ये तीन चीजें हैं कफारे की। तो प्रायोरिटी किसको होगी? यानी ऊपर से नीचे आएंगे कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये कौन सा खाना होगा? वैसे ही खाना जैसा कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स को खिलाते हैं, वैसे ही खाना होगा। 10 लोगों का, 10 मिस्कीनों का खाना। फिर या फिर ये नहीं तो अपने घर जैसे कपड़े अपने घर वालों को पहनाते हो, वैसे ही कपड़े 10 लोगों को पहनाओ। या फिर एक गर्दन आजाद करो, यानी गुलाम आजाद करो। और अगर ये तीनों काम तुमसे नहीं हो सकते तो अल्लाह ताला ने एक और छूट भी दी है। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम। तो बस जो कोई ना पाए तो रोजे रखने हैं 3 दिनों। तो अगर कोई ये तीनों काम नहीं कर सकता जिनके ऊपर हदायत आई हैं, तो फिर क्या करना है? 3 दिन के रोजे रखने हैं। तो आप देखें कि कस्मों की यहाँ पे वो बात है कि ये कोई हल्का मामला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि हम सिर्फ तौबा करके भी हमारी खलासी हो सकती है। लेकिन ये वो मामला है जिसमें कफारे की बात आई है। ये तौबा तो माफी तो मांगनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला से कि ये काम मैंने कर लिया है। अब इसमें ये हो सकता है कि किसी हलाल काम को ना करने की कसम खाई है, और जब मालूम हुआ तो फिर कसम तोड़नी पड़ेगी। तो फिर उसमें ये है कि कफारा देना होगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि किसी किसी और काम के लिए कसम खाई थी, भूल गए, याद नहीं की किसी भी वजह से, तो भी आपको कफारा देना पड़ेगा। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? दालिका कफारातु ऐमानिकुम इजा हलफ्तुम। ये कफारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कस्में खा लो। तो वक्फजू ऐमानकुम, तो अपनी कस्मों की हिफाजत करो। तो कस्मों की हिफाजत करने का क्या मतलब है? एक तो मतलब इसका ये होगा कि फजूल बातों में और गुनाह के कामों में कसम ना खाई जाए। दूसरी बात यह है कि कसम खा लें तो उसको याद रखें, गफलत की वजह से भूल ना जाए। और अगर भूल गए तो फिर कफारा अदा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आगे देखते हैं। कदालिका, और इस कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़ेह करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो ये देखें कि वजाहती, जैसे मैंने कहा था कि आयात हैं। एक हुक्म अल बकरा में आ चुका था, लेकिन बाद में कुछ सवालात पैदा हुए तो वजाहती आयात भी कुरान में आई हैं, मजीद उनकी डिटेल्स है। तो शरीयत और हदायत ये अपने रब का या अल्लाह का अपने बंदों पर एहसान है। और जब कोई कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो उसका फितरी तकाजा क्या होता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो हमें भी अपने रब का ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी रहनुमाई हर छोटे से छोटे मामले में भी की है। तो इससे हमें हमें क्या, मुझे और आपको क्या सबक सीखना चाहिए? बहुत सारे सबक हैं, हर कोई अपने मुताबिक सबक लेता है और लेने भी चाहिए। कि मुसलमान किसी मुआशरे में किसी मामले में कैजुअल एटीट्यूड इख्तियार नहीं कर सकता। हर चीज में, हर मैटर में, हर मामले में उसको केयरफुल रहने की जरूरत है, कॉन्शियस रहने की जरूरत है, मुत्तकी रहने की जरूरत है।
اور اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس طریقے سے ہمارے شعور کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوہ، بس بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اسی طرح یعنی مسلمانوں کو خطاب کر کے کس طرح، یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو ابھارا گیا ہے اور انہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات جب اس طرح سے تمہیں مخاطب کیا جائے تو آنے والے احکامات کی تکمیل یا اس کی مکمل اطاعت کرو. تو چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رجس ہیں. رجس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ناپاک ہیں. اور وہ کون سی ہے؟ ایک پہلے دیکھتے ہیں رجس کا مطلب ہے ناپاک، تو آپ کی مصحف میں لکھا ہوگا ایسی چیز جس سے کراہت آئے. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چار ہیں. نمبر 1، خمر. خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. خمار اوڑھنی کو بھی کہتے ہیں، جو چادر یا دوپٹہ جو ہم جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو خمار کہا جاتا ہے. خمر ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو عقل کو کور کر دے، عقل کو ڈھانپ دے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ شراب. تو اس کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ شراب کی جو حرمت ہے نا، اس کے جو ہیں وہ کچھ احکامات پہلے آ چکے ہیں. اس کے اندر یعنی قرآن میں دو حکم اس سے پہلے آ چکے ہیں. ایک تو حکم آیا تھا سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں، جس میں یسألونک عن الخمر والمیسر والی بات آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتا دیا تھا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے لیکن کچھ منافع بھی تمہارے لیے ہیں، مگر گناہ کا پہلو زیادہ ہے. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں بات گزری تھی اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ تدریجاً احکامات آ رہے تھے تاکہ جو لوگ بات کو سمجھ گئے ہیں وہ چھوڑ دیں اس کو. لیکن کیٹاگوریکل ڈینائل یا کوئی پکا حکم نہیں آیا تھا کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو ایک خطبے میں جب یہ آخری حکم آیا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا تھا کہ جس کے پاس شراب موجود ہے، اس سے پہلے کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، جن جن کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں. اس کی کچھ مدت بعد پھر یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے اعلان کیا کہ آپ جن کے پاس ہے وہ اسے نہ تو پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ آپ ضائع ہی کرنا ہوگا. چنانچہ اس وقت کیا ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. بعض لوگوں نے پھر مختلف طرح کے سوالات پوچھے. ایک انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم اس کو یہودیوں کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کیا ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، بہا دو. ایک صاحب نے بڑا اصرار کے طور پر دریافت کیا کہ دوا کے طور پر تو استعمال کی جا سکتی ہے نا، اس کی تو اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو بہت سرد ہے، یعنی بہت سردی ہوتی ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے اپنے کام میں، تو ہم لوگ شراب پی کر تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو چیز تم پیتے ہو اس سے تمہیں نشہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں پرہیز کرنا ہے اس سے. تو انہوں نے عرض کی کہ اگر ہمارے علاقے کے لوگ اس بات کو نہ مانیں تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ ان سے جنگ کرو. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے پر اور پلانے پر، گنتے جائیے، اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کروانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے ڈھو کر لے جائی جائے. 9 لوگ ہیں جو اس بزنس میں انوالو ہیں، سب پہ لعنت کی گئی. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع کیا ہے جس پر شراب پی جا رہی ہو. شروع میں تو آپ نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع کر دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہو گیا تھا تب آپ نے پھر برتنوں سے یہ قید اٹھا دی تھی. خمر کا جو لفظ ہے وہ عرب میں انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ساتھ ہی گندم، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہی لفظ بولتے تھے وہ لوگ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام چیزوں پر عام قرار دیا، صرف انگور کی شراب پہ نہیں تھا، باقیوں کے اوپر بھی تھا اس کا حکم کا اطلاق.
چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں انہوں نے شراب کی یہ ڈیفینیشن دی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان کیا کہ جس چیز کی کثرت نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ چلو ایک پی لیا اس سے تو نشہ چونکہ نہیں ہوتا تو بس اتنی اتنی تو یوز کرنے کی اجازت ہے، نہیں، جب پتہ ہے کہ زیادہ استعمال سے نشہ ہوگا تو تھوڑا اس کا کم مقدار بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ رسول سزاؤں کے بارے میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی خاص ایسا کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لاتے، مکے اور چادروں کو بل دے کے وہ کولڑا سا بناتے نا اس سے مارا جاتا تھا، کھجور کے سٹے مارے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے دور میں لگائی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، اس کے بعد وہ خلیفہ بنے تو پھر 40 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو شروع میں تو 40 کوڑوں ہی کی سزا تھی، لیکن جب حضرت عمر نے یہ آبزرو کیا کہ لوگ نہیں باز آ رہے تو پھر انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا تو پھر 80 کوڑے سزا مقرر ہوئی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اسی روایت کی وجہ سے اس کی جو شراب کی حد ہے وہ 80 کوڑے بتاتے ہیں۔ لیکن جو پہلی روایت ہے جو 40 کوڑوں والی ہے، امام احمد حنبل نے اس کو پسند کیا ہے، اور امام شافعی کچھ مقامات پہ تو 80 کوڑوں کی سزا کے بھی حق میں نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ ان کا رجحان 40 کی طرف ہی ہے۔ حضرت علی نے بھی اسی رائے کو پسند کیا ہے، 40 والی۔ اور شریعت کی روح سے یہ بات جو جو اسلامی حکومت ہے یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ شراب کی بندش کو قوت کے ساتھ روکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو ثقیف کے ایک شخص کی دکان اس بنیاد پر جلوا دی گئی تھی کہ وہ چھپ چھپ کے شراب بیچا کرتا تھا، اور ایک اور موقع پہ پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلوا دیا گیا تھا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کام ہو رہا تھا۔ تو یہ تو خمر کے بارے میں کچھ ڈیٹیل تھی، تو ہم نے اس کو جانا بیکاز ابھی آخری حکم آ رہا ہے، اس کے بعد تو شراب کی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگلی دوسری چیز کیا تھی؟ انصاب۔ انصاب یہ بھی ہم نہیں، انصاب نہیں ہے، سوری، میسر ہوا ہے۔ میسر یسر سے ہے، آسانی یعنی آسانی سے ہاتھ آنے والا مال، جوا مراد ہے اس سے۔ تیسری چیز ہے انصاب، یہ نصب سے ہے، اس کی تفصیل بھی سورت کے سٹارٹ میں آ چکی ہے، ایسا پتھر جو عبادت سے لنک کرتا ہے، جہاں قربانی دی جاتی ہے جیسے استھان وغیرہ ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے ازلام، یہ تیر ہیں، ان کو پانسے بھی کہا جاتا ہے، فال نکالنے کے لیے یہ تیر استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرب کا جو جاہلی معاشرہ تھا اس میں یہ والی جو فال گیری تھی اس کا بہت زیادہ رواج تھا، اور دیوی دیوتاؤں سے قسمت کا حال پوچھا جاتا تھا۔ ایک خاص بت انہوں نے کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ہبل۔ ہبل کا جو ہبل کے پاس نا تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے، 7 تیر ہوتے تھے، اس پہ مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہوتی تھی، جیسے کہ لکھا ہو یہ کام کرنا ہے یا 10 سال بعد کر لیجئے گا یا اس طرح کی کوئی باتیں نا۔ تو اب جس کسی نے کسی بھی معاملے کا فیصلہ کروانا ہوتا تھا، یعنی کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، کسی کوئی بھی چیز کا پتہ پوچھنا ہے، کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی غرض ہو، تو سب سے پہلے یہ لوگ جاتے تھے ہبل کے ٹیمپل میں، اور اس کا جو پانسا دار ہوتا تھا، جس نے یعنی جو جو پنڈت ہوتا تھا اس ٹیمپل کا، اس کو نذرانہ دیتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے ہوبل سے، اور پھر وہ اس پانسا دار کو جو کہ وہ جو لک آفٹر کرتا تھا اس کی ظاہر نذرانہ تو اسی کے پاس جاتا تھا، تو اس سے کہتے تھے کہ اب ہمیں فال نکال کے دو، تو وہ پھر وہ 7 تیر جو ہوتے تھے اس میں سے ایک تیر نکال کے دیتا تھا، پھر اس پہ جو بھی الفاظ لکھے ہوتے تھے یہ لوگ اسی کو اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو ان اعمال کو رجس کہا گیا، دوسرا شیطان کے اعمال بھی کہا گیا کہ یہ سب گندے کام ہیں، یہ طیب نہیں ہے، شیطانی کام ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور النساء کی آیات 117 سے 120، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی، صرف ریفرنس دے رہی ہوں، آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، وہاں پہ ذکر تھا کہ شیطان کی کچھ اسٹریٹجیز ہیں جس سے وہ انسان کو پھانستا ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجیے۔ یہاں پہ ان اسٹریٹجیز کی مثالیں دی گئی ہیں اس صورت میں، ابھی آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ایک مومن کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی کام شیطانی ہے، اگر شیطانی عمل ہے تو بس اس سے بچنا ہی بچنا ہے، تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آخر میں کہ یہ عمل شیطان ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم نے اگر فلاح پانی ہے
तो शैतान के रास्ते पे चल के तो नहीं पा सकते ना, तो तुम्हें ये सारे काम रोकने होंगे। मुकम्मल इज्तिनाब का हुक्म है, क्योंकि कामयाबी इसी में है। अन्निसा में बताया था कि उसके रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा, खसारा यकीनी होगा आखिरत का। और यहाँ पे क्या बताया है कि फलाह हासिल करो, जब इससे बचोगे तो फलाह हासिल, तो फलाह का मतलब क्या है, आखिरत की कामयाबी। अब अगली आयत में बताया जा रहा है कि इस गंदगी को जारी रख कर आखिर शैतान अपने कौन से मकासद को पूरा करना चाहता है। अगली आयत देखिए, 91। इन्नमा युरीदु शैतान अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। बेशक शैतान तो ये चाहता है कि वो तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे, शराब और जुए की वजह से, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे और नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आते हो। तो दैट इज द फाइनल डेक्लेरेशन कि बस खत्म हो गई बात। तो क्या हम ना, मेन पॉइंट्स क्या है इसके, इस आयत के, कि शैतान चाहता क्या है। नंबर वन, शराब और जुए, और यानी शराब और जुए की वजह से वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ के जज्बात को पैदा करता है। वो ये चाहता है कि तुम्हारी आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ रहे। दूसरी बात, वो क्या चाहता है, क्या मकासद है उसके, कि अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोक दे। और तीसरी पॉइंट जो अहम है वो ये है कि अल्लाह की तरफ से धमकी दी जा रही है कि आप बाज आते हो कि नहीं। तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि शराब और जुए से वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी और बोझ पैदा करता है। तो काफी वेल प्लान साजिश है शैतान की। तो देखते हैं कि ये प्लानिंग किस तरीके से काम करती है। तो तरतीब को देखिए, पहले सबसे पहले शराब का जिक्र है, उसके बाद जुए का जिक्र है। जैसे पहले डिस्कस हुआ कि शराब अकल को ढांप लेती है, इंसान का शऊर फहम इदराक खत्म, अकल मारी गई, तो हैवानी जज्बात जाग उठते हैं, हया खत्म हो जाती है, गैरत मर जाती है। फिर वो अपनी जुबान से क्या अल्फाज अदा कर रहा है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक कर रहा है, उसे कोई होश नहीं है ऐसी सूरत। शराबी और बाकी लोगों के दरमियान फिर जो ताल्लुकात होते हैं वो मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं होते, फिर वो नफरत और बोझ के ही ताल्लुकात होते हैं। फिर रहमी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। दूसरों की इज्जत नामूस पे क्योंकि हमला होना शुरू हो जाता है, इस बंदे को तो होश होता कोई नहीं है। तो फिर खानदानों की बर्बादी शुरू हो जाती है, और मुआशरे में भी आप देखें कि कतई रहमी स्टार्ट हो जाती है और दुश्मनी शुरू हो जाती है इवन। फिर जुए की उसके बाद बात है। तो आप इमेजिन करें कि एक शख्स अपनी दिन भर की कमाई जुए में लगा रहा है, या फिर वो पैसा तो कमा रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन बड़े बड़े कैसीनो कसीनो कसीनोज बने हुए हैं इस दुनिया में, जहाँ पे लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं और खेल खेल में जुआ खेलते हैं। तो जब वो जुआ खेलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि वो हमेशा जीत ही जाएं। तो जब हार रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि सारा पैसा तो मद्दे मुकाबिल लेकर जा रहा है, जिसने कोई मेहनत नहीं की। तो आप बताएंगे क्या उसके लिए मोहब्बत के जज्बात उठेंगे? कभी भी नहीं। फिर जैसे हम मूवीज में देखते आए हैं कि फिर क्या होता है, फिर वो जो कार पार्किंग होती है बेसमेंट में, फिर उसमें जाके ना एक शख्स दूसरे को कत्ल कर रहा होता है। तो कत्लो गारत तक नौबत पहुंचती है। और अगर कोई शरीफ इंसान इस लत में लग जाए तो फिर घर भी बिक जाते हैं। तो अकल तो फिर उसकी मारी गई। और जहां जुआ हो, मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे शराब भी चलती है। तो दोनों मिलकर फिर क्या नुकसान करते हैं, फिर लोग अपनी बीवियां बेटियां भी जुए में हार जाते हैं। और शराब भी साथ साथ चूंकि चल रही होती है, तो माशरे में फिर अदावत और बोझ ही फैल जाता है। अगर दूसरे केस को देखें कि जवारी जीत जाए, तो भी उसका यानी दिमाग काबू में नहीं रहता। तो अब जो दौलत हासिल हुई है वो हराम हराम की कमाई है, और हराम की कमाई के जो नताइज होते हैं वो गलत होते हैं। इस्लाम आने से पहले अरबों में काफी सारी जंगें शराब खानों से शुरू हुई थी, जो नस्ल दर नस्ल चली। कितना नुकसान है इसका। तो इसके बाद जब इंसान इन दोनों खराफात में मुब्तला हो जाता है तो इज्तमाई नुकसान तो होता ही होता है, जैसे अभी हमने देखा। लेकिन जाती नुकसान क्या होता है, ईमान से फारिग, और क्योंकि अकीदा खराब हो गया सारा, तो ईमान से भी फारिग हो जाता है। एक और चीज उसका जिक्र हुआ कि वो अल्लाह के जिक्र से शैतान रोकता है बंदे को, और नमाज से रोकता है। इन दो चीजों का जिक्र है। तो अल्लाह के जिक्र की जहां तक बात है, तो जिक्र इलाही तो वैसे ही मोमिन की जिंदगी का एक लाजमी लाजमी जुज होता है, कि उसकी जुबान जो है वो हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। हमारे नबी ने हमें ये बताया। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा वो किसी भी वजह से, तो मिनिमम ये कर रहा है कि वो नमाज के औकात में अल्लाह को याद कर लेता है। दिन में 5 नमाजें अगर इंसान पाबंदी से अदा करे तो वो गुमराह होने से रोक लेती हैं उसको। लेकिन एक शराबी या जवारी का सारा वक्त कहाँ जा रहा है, शराब खाने और जुए में। शराब बेहोश कर देती है और जुआ मदहोश कर देता है उसको। यानी अलग अलग ही एक एक रियलिटी की जिंदगी से निकलकर लोग एक यूटोपिया में जीना शुरू कर देते हैं, यानी हकीकत से एस्केपिज्म शुरू हो जाता है।
تو شیطان مومن کے دل کو پھر جاگنے ہی نہیں دیتا، جب دل نہیں جاگتا تو احساس بھی نہیں جاگتا، شعور پہ بھی پردہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم وہ آخری حصہ پڑھے وارننگ والا، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا کہ 118، 119 اور 120 سورہ نساء کی جو آیات ہیں وہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے، ان کا کمپیریزن ہم کریں گے آیت نمبر 90 اور 91 سے۔ تو ویسے تو میں نے آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دی تھی، لیکن میں بس ان آیات کو پڑھ رہی ہوں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہ شیطان کی بات ہے، اسے پچھلی 117 میں آپ دیکھیں تو وہ باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، وہاں پہ معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی چیلنج کر رہا ہے نا کہ اللہ کو کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ تو سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان آیات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف المائدہ 90 اور 91، ابھی تک جتنا مضمون ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پہلا پوائنٹ النساء کا، اللہ کو شیطان نے چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ میں نے کہا تھا اسٹریٹجیز وہاں پہ، مثالیں ادھر۔ کیا مثال؟ شراب اور جوئے سے عداوت ڈالتا ہے، انفرادی خرابی بھی کرواتا ہے اور اجتماعی خرابی بھی کروا دیتا ہے۔ دوسری بات اس نے کی تھی کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کیا؟ یہ رجس میں مبتلا، ناپاک اخلاق میں مبتلا کر کے۔ پھر دو دفعہ دیکھیں آپ، میں انہیں حکم دوں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ یہ کریں گے۔ کیا کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ خمر کا، میسر کا، انصاب کا اور ازلام کا، سارے کیا ہیں؟ شرکیہ ہے، خمار، امال۔ پھر کہتے ہیں میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ اب سارے گناہ کر رہے ہیں مسلمان اگر، تو ساتھ ساتھ کیا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا؟ یہ سوچ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ امیدیں، یہی تو امیدیں ہیں۔ پھر وہاں پہ اس نے کہا کہ میں خلق میں تبدیلی کرواؤں گا، یعنی جینڈر چینج ہے، وہ جینڈر آئیڈینٹی، جس پہ ہم نے کافی تفصیل میں النساء میں بات کی تھی جب ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی اگر اپنی خلق میں تبدیلی کرواتا ہے یا اپنی مرد عورت بن جاتا ہے یا عورت مرد کی طرف بن جاتی ہے، کوئی شخص کہتا ہے میں بلی بننا چاہتا ہوں یا میں شیر ہوں یا میں کتا ہوں، تو کوئی سلیم الفطرت انسان اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ وہی جس کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو جب یہ سارے اعمال شیطانی ہیں جن کے نتائج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک سخت انداز میں دھمکی کا سٹائل ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ تو باز آتے ہو؟ کیا تم باز آتے ہو؟ تو کون آئے گا باز؟ جس کا دل اور شعور جاگ رہا ہوگا، جس پر اعمال فسق کی گندگی نہیں پڑی ہوگی۔ تو یہ فائنل حکم ہے شراب اور جوئے کے بارے میں اور دوسرے شرکیہ اعمال کی حرمت کا۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی، پہلے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، البقرہ میں پہلا حکم آیا، النساء میں دوسرا، اور المائدہ میں فائنلی حکم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ باز۔ میں اتنے ٹائم سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ انداز ذرا نوٹ کریں نا، اتنے ٹائم سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم نہیں سمجھے، تو آپ باز آتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پہ نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹریننگ کی بات پیچھے ہم نے کی تھی کہ اسلام کا اصل کارنامہ ہے کیا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ شراب نوشی، جوا، بتوں کے آستانے اور فال کے تیر، یہ سارا جاہلی عرب کلچر کا حصہ تھا۔ جب اسلام آیا ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو یہ سب کچھ چل رہا تھا معاشرے میں۔ پوری مکی زندگی گزری ہے 12 سال کی، تو یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا۔ مکہ میں کعبہ میں بت بھی بھرے ہوئے تھے۔ مدینہ ہجرت ہوئی تو وہاں پہ پھر شریعت کے احکامات نازل ہونے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے شریعت کے احکامات نازل نہیں ہوئے سوائے ایک کے، وہ سود کے احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مکی قرآن میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سے کام چلتے رہے۔ اب جو ہے وہ تدریجاً احکامات آ رہے ہیں۔ اب یعنی چھٹا یا ساتواں سال، اب جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو مدینہ آئے ہوئے بھی چھٹا یا ساتواں سال سٹارٹ ہو گیا، یعنی وہ 12 سال الگ اور یہ 6 یا 7 سال کیلکولیٹ کریں تو 18 19 سال یا 17 18 سال تو ہو چکے ہیں۔ تو اب ان پر روک لگائی گئی ہے۔ تو یہ کام شروع میں بھی ہو سکتا تھا نا، حکم آ جاتا، مکہ میں زیادہ لوگ نہیں تھے مگر مسلمان تو کچھ ہو ہی گئے تھے، تو شراب تو وہاں پہ بھی اسی طرح چلتی تھی جس طرح پانی چلتا ہے۔ لیکن اسلام نے برائی کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جڑ کو پکڑا ہے۔
تو سب سے پہلے انسان کے نظریے کو درست کیا، اس کے عقیدے کو درست کیا ہے۔ جب عقیدہ اور نظریہ درست ہو جائے تو وہ باقی کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظریہ کون سا نظریہ تھا؟ پاکیزگی کا، پاکی کا نظریہ تھا۔ اور انسان فطری طور پر بھی پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب آہستہ آہستہ عقیدہ توحید دلوں پہ چھا گیا تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ ہمارا الہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اب جب یہ سوچ آ گئی تو وہ پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ پسند اور ناپسندیدہ چیزوں کو جو جو ان کے رب کی ہیں، پھر وہ خود سوال پوچھتے ہیں۔ اور البقرہ میں ایسے کئی سوال تھے جو ہم نے پڑھے، کہ شراب کے بارے میں پہلا سوال البقرہ میں آیا تھا، تو مسلمانوں نے ہی کیا تھا نا یہ سوال۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لکم، وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا۔ تو کچھ اگزامپل ہیں یہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف شاخ کاٹ دینا درخت کی تو وہ درخت دوبارہ سے نئی شاخ نکال دیتا ہے، اس لیے کہ جڑیں تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ، جڑیں تو پانی دے رہی ہیں، تو شاخ اس پرانی کٹی ہوئی شاخ کی جگہ نئی شاخ آ جائے گی۔ مگر اسلام نے برائیوں کے درخت کو جڑ سے اکھیڑا ہے، انسان کی سوچ میں اس نے انقلاب برپا کیا ہے، ایسا انقلاب کہ لوگ خود فطری طور پر صحیح نتائج پر پہنچنے لگ گئے تھے۔ تو پہلے صرف لا الہ کی دعوت دی گئی تھی نا، تو جب یہ دعوت کام کر گئی تو پھر اصلاح ہوتی چلی گئی۔ اور تدریجن احکامات کے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسانی ذہن بھی تدریجن ہی تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ ایک دم سے کہہ دیا جائے کہ کر لو یہ کام تو وہ نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ انسان بھی اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن بھی اسی لیے آہستہ آہستہ ہی نازل ہوا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جمتا چلا جائے۔ تو یہیں تک ہم اپنا لیسن رکھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین انداز سے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔